معاذ کو دھوکہ دے کر کمرے سے نکالا اور وہ ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ کرن کو کل کی سفیان کی شکل اور الفاظ یاد آ گئے جب اس نے بہت متفکر لہجے میں کہا تھا، ماموں جان، ممانی جان تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ انہیں تو جناب قربانی دینا چاہتے ہیں اور اپنے ماموں مانی کی مصیبت اپنے سر لے کے۔ بجائے خوش ہونے کے، کرن غصے سے کھول رہی تھی، ابھی مصروف کا دماغ ٹھکانا لگاتی ہوں۔ اس نے فون اٹھا کر کمرے میں رکھا اور سفیان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سفیان نے ہی فون اٹھا لیا۔ کرن نے آواز پہچان کر بغیر کسی تمہید کے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہنا شروع کیا، کس سے پوچھ کے آپ نے یہ حرکت کی؟ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا سوچنے کی؟ مفت کی ہمدردی سے سخت نفرت ہے مجھے آپ سے۔ دراصل میں بہت رحم دل ہوں، کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، اور یہاں تو بات میرے ماموں مانی کی ہے، تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سفیان کی جانب سے پوری سنجیدگی سے جواب آیا۔ کرن تو یہ سن کر جیسے کھولی اٹھی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ سے شادی کر لوں گی؟ کرن نے غصے سے چبا کر کہا۔ بالکل کرو گی۔ سفیان کا یقین قابل دید تھا۔ اس خوش فہمی کی وجہ کرن نے غصے کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے پوچھا، تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایسے شخص سے شادی کروں گی، یہ صرف تمہاری ضرورت ہوگی اور مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، سفیان نے اس سنجیدے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر ایک ثانیہ کو وہ چپ رہ گئی اور اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے سفیان نے گمبھیر لہجے میں کرن سے کہا، کرن میں تو پہلے ہی دن تمہارا پروکار اور پراعتماد شخصیت سے متاثر ہو گیا۔ کرن نے جیسے ہوش میں آتے ہوئے ان کی بات سن کر کہا، اچھا میں تو سمجھی تھی کہ آپ اپنا دل وہیں کہیں اور بات دوری چھوڑ دیں۔ سفیان ہنس پڑا اور بولا، ضروری نہیں کہ مغرب جانے والا شخص وہاں کی رنگینی سے متاثر ہو کر وہیں گم ہو جائے۔ مجھے ہمیشہ سے اپنے وطن اور اپنی اقتدار سے بے حد لگاؤ ہے۔ میں نے وہاں صرف تعلیم کی خاطر وہیں وقت گزارا، مجھے لوٹ کر اپنوں میں ہی آنا تھا۔ اگر مجھے کہیں دل لگانا ہوتا تو وہاں تو ہر جنم رنگینی بکھری پڑی ہے۔ اگر میرے ذہن میں شریک حیات کا جو تصور تھا تو تم اس پر پوری اترتی ہو۔ پھر تمہارے خیالات سن کر ہی میں نے فیصلہ کیا کہ تم ہی ہو